السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ لوک سبھا اجلاس کے پہلے ہی روز حکمراں محاذ کو اپوزیشن نے اپنی طاقت کا احساس دلا دیا ہے۔ اوم برلا کے دوسرے بیعت کے لیے لوک سبھا اسپیکر منتخب ہونے پر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں نے جہاں انہیں مبارکباد دی، وہیں صاف میسج بھی دے دیا کہ اب وہ پرانے تیور آپ دکھا نہیں پائیں گے۔ اشاروں میں چاہے راہل گاندھی ہو، اکھلیش یادو ہوں یا پھر دوسرے اپوزیشن لیڈر ہوں، سبھی نے پیار بھرے انداز میں ہی صحیح لیکن بہت کچھ کہہ دیا۔ کسی نے 100 ارکان پارلیمنٹ کی معطلی کا تذکرہ کر دیا تو کسی نے مسلم ایم پی کو دہشت گرد کہنے پر ان کی خاموشی انہیں یاد دلا دی۔ آپ کو یاد کیا جائے گا جب اسی ایوان میں ایک مسلمان ایم پی کو ٹیررسٹ کہا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہے، آپ نے اس آواز کو، اس ناجائز آواز کو کیسے خاموش کیا، یا آپ نے ان آوازوں کو اٹھنے دیا؟ اگر ایک ایم پی جو چنا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، اگر اس کو اس ہاؤس میں، جمہوریت کے بڑے ادارے میں ٹیررسٹ کہا جا سکتا ہے تو ان مسلمانوں کو سڑکوں پہ بھی ٹیررسٹ کہا جا سکتا ہوگا۔ اسی طرح سے اسد الدین اویسی نے تو کہہ دیا کہ اب ایوان کا کردار بدل چکا ہے، اب بی جے پی کے پاس وہ طاقت نہیں جس کے بوتے وہ پارلیمنٹ میں منمانی کر رہی تھی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ چھوٹی پارٹیوں پر، یہ ایوان اپوزیشن اور چھوٹی پارٹیوں کا بھی ہے، ہم کو آپ آواز کا موقع دیں گے۔ اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے سر، اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے، اب بی جے پی سٹیم رول نہیں کر پائے گی۔ آپ لوکتانترک نیائے کے مکھیہ نیادیش کی طرح بیٹھے ہیں۔ ہم سب کی آپ سے اپیکشا ہے کہ کسی بھی جن پرتیندھی کی آواز دبائی نہ جائے اور نہ ہی نشکاسن جیسی کارروائی دوبارہ صدن کی گرما کو ٹھیس پہنچائیں۔ تو کسی نے اس بار ملک کو اپوزیشن لیڈر ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ان کا تجربہ یہ رہا ہے کہ اگر ایوان میں اپوزیشن کا کوئی باضابطہ لیڈر نہ ہو تو ایوان کی کارروائی آسانی سے نہیں چل پاتی۔ انہیں خوشی ہے کہ اس بار ملک کو اپوزیشن لیڈر مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری روایت کے تحت ایوان میں اپوزیشن کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کی جانب سے میسج تو صاف چلا گیا ہے کہ اب اپوزیشن کو ہلکے میں مت لیجیے گا۔ کل 10 سال بعد لوک سبھا میں ایسا موقع آیا جب اپوزیشن کی جماعتیں حکمراں محاذ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں پہنچی تھی۔ That cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. اور امید ہے کہ وہ اب اس طاقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گی اور عوام کی آواز پارلیمنٹ میں گونجے گی اور حکومت کو کھیل کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہیں صدر جمہوریہ نے آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نئی حکومت کی آئندہ 5 سالہ مدت کے لیے روڈ میپ پیش کیا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہندوستان کی ترقی کی رفتار کو تیز کیا جائے گا، ترقی کا تسلسل ہماری ضمانت ہے اور آنے والے بجٹ میں تاریخی اقدامات نظر آئیں گے۔ کسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ 20,000 کروڑ روپے کسانوں کو منتقل کیے گئے ہیں اور ہم کسانوں کو زیادہ سے زیادہ خود انحصار بنائیں گے۔ وہیں صدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں پیپر لیک کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پیپر لیک کے واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور مجرموں کو سخت سزا دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جماعتی سیاست سے اوپر اٹھ کر اس معاملے پر ملک گیر ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ نوبل انعام یافتہ امرتیہ سین نے بدھ کو کہا کہ حال ہی میں برآمد ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے نتائج اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں ہے۔ امریکہ سے کولکتہ پہنچے امرتیہ سین نے نئے نظام کے تحت لوگوں کو بغیر سماعت جیل میں قید کیے جانے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ نیتاجی سبھاش چندر بوس بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک بنگالی نیوز چینل سے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں ہے، یہ بات انتخابی نتائج سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ ہر انتخاب کے بعد تبدیلی کی امید کرتے ہیں۔ پہلے بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کے دوران جو کچھ ہوا، مثلا لوگوں کو بغیر سماعت کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنا اور امیر اور غریب کے درمیان کھائی کو چوڑا کرنا، وہ اب بھی جاری ہے، اسے روکنا ہوگا۔
سین نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پرائمری ایجوکیشن اور پرائمری ہیلتھ کے جیسے شعبوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں درختوں کی کٹائی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے سخت موقف اختیار کیا ہے اور قانونی اور ہائی پروفائل واقعات کے پیش نظر دہلی حکومت، محکمہ جنگلات اور ماحولیات سمیت ٹری اتھارٹی، MCD اور DDS کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ محکمہ جنگلات کے سیکریٹری دہلی کے ہریالی کو بڑھانے کے لیے جامع اقدامات پر بات چیت کے لیے مقرر کردہ خصوصی ماہرین کی کمیٹی کی موجودگی میں تمام افسران کی میٹنگ طلب کرے۔ عدالت نے کہا کہ قومی راجدھانی میں درختوں کی کٹائی کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت عظمیٰ نے پیر کو دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وائس چیئرمین سے اس بارے میں وضاحت طلب کی تھی کہ رچ ایریا میں درخت لیفٹیننٹ گورنر کی اجازت سے یا اس کے بغیر کاٹے گئے تھے، یہ ان سے وضاحت انہوں نے طلب کی۔ عام آدمی کے لوک سبھا اور راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والے ان ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری غلط ہے۔ کیجریوال کی گرفتاری پر ان کی اہلیہ سنیتا کیجریوال و عام آدمی پارٹی نے اسے آمریت اور ایمرجنسی قرار دیا۔ بتا دیں کہ کل عدالت کے سامنے کیجریوال نے اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ان کے سابق نائب منیش سسودیا اور عام آدمی پارٹی دونوں بے قصور ہیں۔ کیجریوال نے عدالت سے کہا کہ میڈیا میں CBI ذرائع کے حوالے سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں نے ایک بیان میں سارا الزام منیش سسودیا پر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے کہ سسودیا قصوروار ہے یا کوئی اور قصوروار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا ہے کہ سسودیا بھی بے قصور ہے، عام آدمی پارٹی بھی بے قصور ہے اور میں بھی بے قصور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ CBI کا سارا منصوبہ میڈیا کے سامنے ہمیں بدنام کرنا ہے۔ براہ کرم ریکارڈ کریں کہ یہ تمام چیزیں CBI ذرائع کے ذریعے سے ہی میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے نتائج اور NDA کی حکومت سازی کے بعد BJP کا آپریشن لوٹس ایک بار پھر موضوع بحث بن گیا ہے۔ اس بار آپریشن لوٹس کا دعویٰ کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں بلکہ BJP کی پرانی سابق حلیف شرومنی اکالی دل SAD کے لیڈروں نے کیا ہے۔ SAD کے دہلی صدر پرمجیت سنگھ سرنا نے بدھ کو BJP پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ BJP آپریشن لوٹس کے ذریعے علاقائی جماعتوں کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ جڑیاں سٹیٹس پارٹیز ریجنل پارٹیز ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। دراصل یہ پورا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب منگل کو SAD کے سینئر لیڈروں کے ایک حصے نے پارٹی سربراہ سکھبیر سنگھ بادل کے خلاف ناراضگی ظاہر کی اور لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کی شکست کے بعد انہیں پارٹی سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ یہ تنازع اس وقت مزید بڑھ گیا جب ایک گروپ نے بادل کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے میٹنگ کی، جبکہ دوسرے گروپ نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ان کی طرف سے اس طرح کا بیان سامنے آیا ہے کہ BJP جو ہے وہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو علاقائی پارٹیاں ہیں انہیں کمزور کر رہی ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی جیلوں میں سیکیورٹی کے الزامات کے تحت قید فلسطینی قیدیوں کو دی جانے والی خوراک کی مقدار میں مزید کمی کا حکم دیا ہے۔ اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کرنے والے ایک اسرائیلی حقوق گروپ کا کہنا ہے کہ یہ فاقہ کشی کی پالیسی کے مترادف ہے۔ وہیں حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے جیل کی کینٹینوں اور کچن کو بند کر دیا تھا۔ اس حکم کے بعد سیکیورٹی قیدیوں کو بھوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان قیدیوں میں سے اکثر فلسطینیوں کی ہے اور وہ مکمل طور پر جیل کے کھانے پر انحصار کرتے ہیں۔ اسرائیل میں شہری حقوق کی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی قیدیوں کو فراہم کیا جانے والا کھانا ناکافی ہے اور غیر صحت بخش ہے اور اس سے ان کی صحت اور وقار کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ قیدی مسلسل بھوک، وزن میں کمی، بھوکمری کا شکار ہے اور انہیں حقیقی اذیت ناک حالات میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے کئی تصویریں بھی سامنے آتی رہتی ہیں جن میں فلسطینیوں کا حال دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جیلوں میں جاتے وقت کس قدر صحت مند تھے اور جب وہ لوٹتے ہیں تو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر پوری طرح سے ان میں بڑی تبدیلی دیکھی گئی ہے، جو کہ جیل میں ان کے ساتھ ہو رہی بدسلوکی اور غیر انسانی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ جنوبی امریکی ملک بولیویا میں فوج نے بغاوت کی کوشش کرتے ہوئے صدارتی محل اور عام مقامات پر قبضہ کر لیا، تاہم صدر لوئس آرسے کی اپیل پر بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا ہے۔
صدارتی محل کی جانب فوج کی پیش قدمی کے بعد صدر لوئس آرسے نے فوری طور پر جوز ویلسن سانچیز کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا اور ان سے امن و امان کو بحال کرنے پر زور دیا۔ صدر کی اپیل پر بڑی تعداد میں عوام بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ بولیوین عوام کی بڑی تعداد کو سامنے دیکھ کر پھر باغی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دی، جس کے بعد جنرل جوان جوز زونیگا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے صدارتی محل کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے بغاوت کی کوشش کرنے والے آرمی چیف کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ کینیا میں بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے بعد صدر نے مظاہرین کے مطالبات کو تسلیم کیا ہے۔ کینیا میں عوام کا احتجاج رنگ لے آیا ہے۔ اضافی ٹیکسز پر صدر کو بجٹ منظور نہ کرنے پر اس احتجاج نے مجبور کر دیا ہے۔ مظاہروں کے بعد کینیا کے صدر نے متنازع فائنانس بل مسترد کر دیا ہے۔ صدر کینیا ولیم روٹو نے اعلان کیا ہے کہ وہ متنازع فائنانس بل واپس لے رہے ہیں اور اس پر دستخط نہیں کریں گے۔ کینیا میں پارلیمنٹ میں فائنانس بل کی منظوری کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران کینیا کے پارلیمنٹ کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران کئی افراد جان کی بازی بھی ہار گئے تھے۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔